بات کر لیتے ہیں تمام تر صورتحال پہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ود اس. یہ ملک بھر میں آج یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے. میں شروع میں انٹرو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے شہداء کے حوالے سے ہم اپنے جو نشان حیدر تھے ان کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آئے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے نہ صرف یہ کہ ذہنوں میں وہ کہانیاں, وہ حقیقی واقعات زندہ ہیں, بلکہ ہمیں ان کی قدر بھی ہے. واٹ ہیز چینجڈ اوور دا ایئرز کہ جس کی وجہ سے یہ 9 مئی جیسے واقعات پیش آئے, اور اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کا دن اس سلسلے میں ایک بڑا سٹیپ ہے, اور کیا ہونا چاہیے؟ جی تھینک یو صدر فین, تھینک یو پاک. آئی تھنک دس از ویری ویری کرٹیکل کوشچن جو آپ نے کیا ہے, اور تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ یہ اسٹیج پہ ہم لوگ کیوں پہنچے. 3 دن پہلے میں نے اور میری نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا, جس کا ٹائٹل تھا پی ٹی آئیز ہائمز آف ہیٹ جو ہے. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 مہینے سے دیر واز اے پرسسٹنٹ کیمپین اگینسٹ دا ملٹری, اور بڑی سٹل کیمپین تھی. پہلے انہوں نے پرانی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, دین دے اسٹارٹڈ زومنگ آن ٹو دا کرنٹ لیڈرشپ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو لیٹس سے واقعات ہیں سڈنلی ایرپٹ ہوئے اور ان کے جو ورکرز تھے, اس کو میں عوام نہیں کہوں گا, بیسیکلی اٹ واز آئی تھنک پی ٹی آئی جو ایکٹیوسٹ تھے. تو یہ 10 مہینے سے ایک ذہن سازی کی جا رہی تھی. اس کے اندر اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ڈیفینس فورسز, اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس کے اندر ان کا ایک ایکو چیمبر ہے ود ان پاکستان اور باہر, میں ابھی نام نہیں لوں گا, باہر ان کے کچھ ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ڈائریکشن لے کے اور انسائٹ کرتے ہیں. اچھا. اور یہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ایون نازیزم جب ہٹلر کا تھا تو اس میں ذہن سازی کی گئی تھی, اور ایک قوم کو جو ہے اس طریقے سے ملٹرائز کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہوئی فزیکل وائلنس کی فارم میں. اور آج کا جو کہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے, جس کے اندر سچ اور جھوٹ کو آئی تھنک جاننا بڑا مشکل ہو گیا. تو جو یوتھ ہے ہمارا, اس کو کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ سوشل میڈیا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یوتھ جو ہے, ہم نے ایک سروے کیا تھا, اٹ از اباؤٹ 5 to 8 hours پر ڈے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے, چاہے وہ کامرس کے لیے کرتا ہے یا لیٹ سے گپ شپ لگاتا ہے یا نالج کے لیے. سو یو آر ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ. تو اس کے ذریعے ایک ایکو چیمبر بنائے. تو یہ تو آئی تھنک دیٹ واز بیسیکلی بائی ڈیزائن. لیکن دا وے آئی تھنک ملٹری نے رسپونڈ دیا, اس کے اندر بڑا ریسٹرینٹ تھا. موسٹ پرابلی دی ایم واز کہ خدا نہ خاصہ بلڈ شیڈ اور اس کا پھر فائدہ اٹھایا جائے. تو اس سے جتنا بھی نقصان برداشت کیا, اپنی کریڈیبلٹی کو بھی ڈینٹ کیا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ بیٹا بھی ابھی ہارمی میں ایک میجر ہے, صاحب زر ہی آلسو, اچھا اس نے وزیرستان میں بھی سرو کیا ہے, اس نے تیرا ویلی میں خیبر ایجنسی میں سرو کیا ہے, اور قوم کی خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں تم نے احسان کوئی نہیں کیا, لیکن وہ بھی تو ٹریول کرتا ہے. اس طرح میری وائف کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ شہید ہے ایک ایئر فورس کا, ایک آبادی کو بچاتے ہوئے 90s میں اس کا کریش ہوا. وی آر اے فیملی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی فیملی میں بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, بھائی بہن ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے. سو اٹس ویری ویری انفارچونیٹ, لیکن آئی تھنک پاکستان ہیز کم آؤٹ آف دا کرائسس. آل دا مور ریزن جو آج کا دن ہے, ویسے تو قوموں کو اس کو منانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, لیکن اگر لیٹ سے یوتھ کو آپ بیولڈر کر رہے ہیں یا مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایز اے ریمائنڈر ہے. ایز اے ریمائنڈر, اور وہ جو ایک ڈسٹینس جس کی آپ نے بات کی, ایک ایکو چیمبر بن گیا تھا, اس کو وہ سائیکل بریک کرنے میں بڑا اہم کردار آج کا دن ادا کر سکتا ہے. تاکہ ظاہر ہے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا گمراہ ہو گئے, انہوں نے اس طرح کیا, تو ان کو ایک موقع ملے سمجھنے کا یقیناً آج کے دن سے. تو آپ سمجھتے ہیں آج کے دن اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچنا چاہیے وقار صاحب؟ جی ایسے ہی ہے, اور ساری قومیں کرتی ہیں. میں آپ کو ایون یو ایس لاز بتاؤں, اگر آپ وینڈلائز کرتے ہیں مانومنٹس, جو نیشنل یونٹی کے مانومنٹس ہیں, فرض کے اس میں شہداء کے مانومنٹ ان کے بھی ہیں, مارٹرز ہیں یا ان کے لیٹ سے لیڈرز ہیں, تو اس کی بڑی کڑی سزا ہے, 10 سال سزا ہے اس کی. سو اٹ مینس اس طرح انڈیا میں ہے, اس میں وجے دیواز جو ہے وہ مناتے ہیں اپنے شہداء کے لیے جو بھی ان کے ہیں. So I think this is universal, I would say, آپ کہہ لیں unwritten. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز تو یہ کبھی ہوا نہیں تھا. ہمارے جو مذہب میں بھی شہادت کا ایک بڑا رتبہ ہے, اس کے حوالے سے کتنی احادیث موجود ہیں, کس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی پاک فوج میں سرو کیا ہے اور آپ نے مختلف محاذوں پر دشمن کا سامنا کیا ہوگا, سرو کیا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں وہ جس طریقے سے قدر ہونی چاہیے, مثال کے طور پر آپ امریکنز کی بات کرتے ہیں تو وہ جناب ایک دوسرے کو, وہ ویٹرن جو ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی
اس کو قدر کی جاتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے. اگر کوئی کہے جی میں عراق میں سرو کر کے آیا ہوں, بھلے جو بھی کارنامے انجام دے کے آیا ہوں, یا افغانستان میں یا ویتنام میں یا ویئر ایور, تو ان کی بڑی ویلیو دی جاتی ہے. یہاں پر صورتحال مختلف ہے, آپ بتائیں تو اتنا قدر نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. اور ہر ملک کے لیے ان کے اپنے ملک کہتے ہیں نا, جیسے پاکستان فرسٹ, تو ان کا ملک اپنا پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی. ابھی اگر آپ اپنا لاسز دیکھیں جو وار آن ٹیرر میں ہمارے ہوئے ہیں, اس میں شہداء میں سارے شامل, اٹس ناٹ اونلی پاکستان آرمی, اس میں ہماری تینوں سروسز ہیں, دین جو ہے پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, آئی جی لیول کے ہمارے ایک ایف سی تھے, آئی تھنک صفت غیور صاحب بھی تھے, جی صفت غیور صاحب. اس طرح اگر آپ آرمی دیکھیں تو 3 سٹارز تک شہید ہوئے ہیں, اور اس طرح جوان سے لے کے اوپر تک قربانیاں. اور صاف ظاہر ہے اگر افغانستان میں ایک فورن پاور آئی تھی تو اس کا سارا فال آؤٹ ہمارے پہ آیا اور اس کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے. اس طریقے سے 65 ہے, 71 ہے, 48 سے اگر آپ شروع کریں, اور اس کے بعد آپ کا ایون کارگل ہے. پھر سوئفٹ ریٹارٹ میں آپ دیکھیں انڈیا کو جواب دیا گیا. اسی طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ 24/7 ڈیوٹی دیتے ہیں. پھر ویسٹرن بارڈر ہے, آپ نے ابھی آئی تھنک صبح کی خبروں میں تھا کہ 3 ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو کس لیے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے لیسے مونومنٹس کو وینڈلائز کیا جائے. ابھی ہمارے ایک اسفندیار تھے, کیپٹن اسفندیار شہید, ان کے والد صاحب کی آئی تھنک ایک میسج تھا جب اٹک میں, ان کا ایک چوک تھا جس پہ ان کی یادگار بنی ہوئی تھی کہ الٹیمیٹلی اگر اس کے لیے میرے بچے نے قربانی دی ہے تو آئی تھنک دیٹ از ویری. ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا, افسوسناک واقعہ, اور ہم سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور سب کی خواہش ہے کہ یہ نہ ہوتا, یہ سانحہ نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد جس طرح قوم نے رسپونڈ کیا, جس طرح قوم افواج پاک ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ Yeah, I think that was a very very natural response. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کو ڈیفینیٹلی آپ ٹیگ نہ کریں. It was just I would say limited group تھا, اور وہ بھی مس ڈائریکٹڈ بائی دا لیڈرشپ ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی گروپ یا لیٹس سے آرمی یا ملٹری کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی آپ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے یوتھ ہے مس ڈائریکٹ ہوئے تھے. سو عوام نے آئی تھنک اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور آج آئی تھنک اگر آپ جا کے دیکھیں تمام گورنمنٹس میں, گیردن میں پولیس کے شو ہیں, ہر جگہ فنکشن, اور عوام ہی جوائن کر گئے. سو ایک تو یہ بڑا اچھا تھا, اٹ بیکیم اے ریلنگ پوائنٹ کہ آپ یو سٹ بیک اینڈ دین ریئلائز یا ریفلیکٹ کریں یہ کیوں ہوا ہے, اینڈ دین ڈیفینیٹلی دیر از اے نیڈ کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, ریمائنڈ کریں. اور ایک اور چیز یونیورسل فینومینا ہے, اپنے شہداء کو آپ یاد رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کسی کی شہادت سے اس کی کہانی ختم نہیں ہو جاتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے سے جو قربانیاں دیتا آ رہا ہے اپنے وقت کی, اپنا وہ وقت جو اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکتا تھا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کبھی کتنے عرصے بعد چھٹی ملتی ہوگی, وہ جوان یا وہ آفیسر وہ اپنی فیملی سے جا کے ملتا ہوگا, ہو سکتا ہے عید کے موقع پر کال آ جائے, وہ عید پر گھر پہ نہیں ہوتا ہوگا اپنی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے, پھر سیاچن جیسے محاذ پہ, ایسے مشکل محاذوں پہ جا کے, اور پھر اس کے بعد اگر اس کی شہادت ہو جائے تو اس کی فیملی کس کرب سے گزرتی ہے اور کس بہادری سے اس کا سامنا کرتی ہے, یہ بھی ایک الگ داستان ہے. اچھا ایک تو چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ایک محاورہ کہ نپ دا ایول ان دا بڈ, یعنی کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہو, آپ نے کہا کہ 9-10 مہینے یا 1 سال کا یہ پورا ایک کہانی ہے, ایک آہستہ آہستہ بلڈ کیا گیا, تو یہ بھی اس سے ایک میسج ملا ہوگا ایک تھوڑا سا کہ پہلے سے جب شروع ہو رہا ہو یہ سلسلہ اس وقت ہی اس کو روک دیا جائے تاکہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں, تاکہ کسی کو اتنی ضرورت نہ ہو کہ وہ کسی کا دماغ کو پراگندہ کر سکے. جی آئی تھنک اگین دس از ویری امپورٹنٹ فنڈامنٹل سوال ہے کہ اسپیشلی سوشل میڈیا, بیکاز سوال ہے اگر آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں, اٹ از رسپانسبل میڈیا, پرنٹ ہے, اخبارات ہیں, لیکن جنرلی آئی تھنک دی یوتھ ہیز مائگریٹڈ فرام پرنٹ الیکٹرانک ٹو سوشل میڈیا پہ. جی بلکہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اس میں ڈسپائٹ کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا لاز ہیں, اور مزے کی بات دیکھیں کہ جب بھی لیٹس سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے جہاں پہ لیٹس سے دیر از اے ہیٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ یا کسی انڈیویجول یا آپ سلر کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں, تو فوراً ہیومن رائٹس کے چیمپئنز آ جائیں گے, پیپل ول ٹیک ٹو دا کورٹس. تو آئی تھنک ایون کورٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا اگر مس یوز ہوتا ہے باہر سے, جس طرح بھی آئی تھنک 9th کو آپ نے دیکھا کہ باہر سے باقاعدہ پروڈنگ کی جا رہی تھی, فلاں کے گھر چلے جائیں, فلاں مونومنٹ پہ چلے جائیں, فلاں بیس میں گھس جائیں, تو صاف ظاہر اس کا مطلب آپ انتشار کے علاوہ. لیکن اس کے اندر ایک چیز اور بھی میں ایڈ کروں گا بریگیڈیئر صاحب, ایک اور چیز ہے اس کے اندر چکر یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو محاذ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹویٹر. اب باقی تو یہ ہے کہ فیس بک پہ کوئی اکاؤنٹ بنائے یا کہیں اور اکاؤنٹ بنائے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون نمبر وہاں پر ڈائریکٹری میں جاتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کس.
کس کا ہے. اب ٹویٹر پہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ بوٹ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, آپ کی جو شناخت ہے وہ اس کے اندر چھپی رہ سکتی ہے, تو اس لیے پیپل تھنک کہ دل سے وٹ ایور دے وانٹ, کوئی مصنوعی جعلی پکچر لگا کے کچھ بھی کر کے دل گیٹ اوے ود دیٹ. تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. جی اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس میں ایکچولی اس کمپلیٹ سائنس. اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں آئی تھنک وی ہیو لائک آئی ایم شیور کوئی 46 لاکھ لوگ ہیں, اور اس کے اندر پھر ایکٹیو یوزر دیکھیں تو شاید کم ہے, لیکن ایک امپریشن کریٹ کیا جا سکتا ہے پارٹیز آرگنائز لیٹس سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کہ بہت زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے ٹویٹر بیسکلی افیکٹس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا لیٹس سے ہماری مڈل کلاس ہے یا ورکنگ کلاس ہے اور یوتھ ہے, ان کو ایک آئی تھنک ایک رستہ بھی دکھایا, اچھا یا برا رستہ دکھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ابھی سوشل میڈیا لاز کو بھی آپ امپلیمنٹ کریں, آپ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں, ہیومن رائٹس ہیں یا آپ کے ایشوز ہیں بالکل آپ ڈسکس کریں, لیکن جی اگینسٹ اسٹیٹ جو ہے پھر آئی تھنک اس پہ آئی ایم شیور جوڈیشری بھی ہماری دیکھ رہی ہے. یہ دفعہ بڑے عجیب سے ریمارکس آتے ہیں کہ نہیں جی سوشل میڈیا تو آزاد ہے. آزادی کا ڈیفینیٹلی اگر آپ قائد اعظم کا بھی دیکھیں جو 3 بڑی چیزیں تھیں, یو ہیڈ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو اس میں ایک تو یونائٹڈ رہنے کا ہے, دین ایمان بالکل ہے, ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. ابھی آپ دیکھیں عرب ورلڈ ہے یا چائنا ہے, ڈسپائٹ کہ وہاں پہ کافی کنٹرول ہے, لیکن دے آر ڈیولپنگ, کوئی ایسا نہیں ہے. تو لیکن اگر چھترے بے مہار آپ بن جائیں اور آپ لیٹ سے بول بن جائیں ایک ہیٹ کے چوز نہیں ہونا. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا لیسن جو ہمیں لرن کرنے چاہیے, اور اس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ اچھا ڈیبیٹ کریں, آپ شستہ طریقے سے. آج کا دن ہے لیسن لرن کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود تھے, اور نے ساری صورتحال بڑے جامع انداز میں تجزیہ کیا ہے.